جی بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی۔ پیج 88 صفحہ 88۔ خاص الفاظ: مصوری، تعجب، شناخت، انتہا۔ ان الفاظ کی آپ نے املا کرنی ہے۔ صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا بہت شوق ہے۔ ہر سال یوم آزادی کی تقریب پر صدف کے اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس سال صدف نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی جھنڈے کی تصویر بنا کر مقابلے میں حصہ لے گی۔ جب شام کو صدف تصویر بنانے بیٹھی تو اس کی بڑی بہن عائشہ اور نانی اماں بھی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ عائشہ تصویر دیکھ کر بولی، صدف، تم نے جھنڈے کی تصویر صحیح نہیں بنائی۔ تمہارے جھنڈے کی تصویر کی شکل چوکور ہے۔ جھنڈے کی لمبائی اور چوڑائی برابر نہیں ہوتی۔ صدف نے کہا، باجی، آپ میری ہر تصویر میں غلطیاں نکالتی ہیں۔ عائشہ نے جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک نانی اماں سے پوچھ لو۔ نانی اماں جو چائے پیتے ہوئے ساری باتیں سن رہی تھیں، مسکرائیں اور بولیں، صدف بیٹی، عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جب پاکستان کا جھنڈا بنایا جا رہا تھا تو میرے ابا جان نے مجھے بتایا تھا کہ اس جھنڈے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوگی۔ صدف نے حیرت سے پوچھا، نانی اماں، کیا پاکستانی جھنڈا آپ کے ابا جان نے بنایا تھا؟ نانی اماں ہنس کر بولیں، ارے نہیں، پاکستانی جھنڈا ایک شخص نے نہیں بنایا تھا بلکہ مختلف لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے تعجب سے پوچھا، مگر نانی اماں، یہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا؟ نانی اماں بولیں، بیٹی، جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے اور اسے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ صدف بولی، مجھے معلوم نہیں، میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ لال یا پیلا کیوں نہیں؟ نانی اماں نے دونوں کو سمجھایا، ہمارے جھنڈے کا 3/4 حصہ